السلام علیکم ڈیئر فیلوز سیکر آف اسکالرشپ فار چائنا. آپ نے جو ہے نا سی ایس سی پورٹل پہ کس طرح لاگ ان کرنا ہے. آپ جو ہے نا سب سے پہلے آپ جائیں گے کروم براؤزر کے اوپر کیمپس چائنا ڈاٹ آرگنائزیشن اس طرح او آر جی لکھ کر ایڈ کریں گے تو آپ کو اس طرح کا پلیٹ فارم نظر آئے گا. تو آپ نے سیدھا اگر آپ کوئی پروگرام فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آ کر آپ فائنڈ کر سکتے ہیں. تو آپ اس کے بعد آپ جائیں گے سیدھا اسکالرشپ اپلیکیشن فار اسٹوڈنٹس کے اوپر آپ کلک کریں گے. تو اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا لاگ ان اور رجسٹریشن اکاؤنٹ. جیسا کہ میں نے پہلے سے جو ہے نا لاگ ان کیا ہوا ہے تو اس لیے میری انفارمیشن آ گئی. تو آپ اگر نیو یوزر ہیں تو آپ یہاں پر چلے جائیں گے کریٹ این اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے. تو یہاں پر جا کر آپ اپنی ساری انفارمیشن پٹ کر دیں گے. پہلے اپنا نام، اس کے بعد آپ اپنی ای میل، اس کے بعد اپنا پاسورڈ، پھر کنفرم پاسورڈ آپ ایڈ کریں گے. تو اس کے بعد یہ جو کوڈ ساتھ دیا گیا ہے یہ آپ اپلائی کریں گے. اگر کیپٹل ہیں، لیٹرز ہیں یا پھر اسمال لیٹرز ہیں تو اس کے مطابق آپ کیا کر دیں گے، ایڈ کر دیں گے. تو میں جو ہے نا پہلے سے کیا ہے میں نے اکاؤنٹ کے میرا سی ایس سی نمبر ہے نہیں تو میں نے اسکالرشپ ابھی حاصل نہیں کی ہے. تو اسی لیے میرے پاس کیا ہے ای میل ہے. تو میں جو ای میل میں نے رجسٹر کیا تھا تو اس رجسٹر کرنے کے بعد ای میل آپ کو سی ایس سی کی طرف سے آتی ہے کہ آپ کا یہ پاسورڈ ہے. اور تو آپ کیا کریں گے پھر ای میل کو لاگ ان کر لیں گے. جو آپ جس ای میل کے ساتھ آپ نے کیا ہوگا آپ نے اس کو جو ہے نا پورٹل جو تھا آپ نے تو اس طرح میں نے کیا کر دیا سائن ان کر دیا. یہ والا پاسورڈ یہ جو سامنے کوڈ ہے یہ نظر آ رہا ہے یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے. اس کے بعد آپ کو اس طرح کا سینیریو نظر آئے گا آپ کے سامنے آئے گا. آپ نے اس کو اپلیکیشن اپلائی کرنے سے ایڈ کرنے سے پہلے آپ نے اس سارے انسٹرکشنز کو کیئرفلی بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ چلے جائیں گے اپلیکیشن آن لائن کے اوپر. جب آپ اپلیکیشن آن لائن کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آئے گا اس طرح کا سینیریو کچھ اس طرح ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایڈٹ پرسنل ڈیٹیلز کے اوپر کلک کر دینا ہے. یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو سب سے پہلے یہ آپ سے انفارمیشن مانگے گا. تو آپ نے سب سے پہلے جو آپ کا گیون نیم ہے وہ آپ نے دینا ہے. آپ کا گیون نیم جو پاسپورٹ کے اوپر ہوگا. اس کے بعد آپ کا سر نیم جو پاسپورٹ کے اوپر ہے. اس کے بعد چائنیز نیم جو آپ کا ابھی تک نہیں ہوگا کیونکہ آپ پاکستانی ہیں تو اس کو بلینک چھوڑ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے پاسپورٹ کے اوپر وہ لکھیں گے. اس کے بعد اگر آپ میل ہیں تو میل، اگر آپ گرل ہیں تو فیمیل چوز کریں گے. اس کے بعد اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ میرڈ کریں گے. اگر آپ سنگل ہیں غیر شادی شدہ تو آپ کیا کریں گے سنگل. ادر کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسجینڈر یا کوئی اور. تو آپ سنگل یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ جہاں پر پیدا ہوئے ہیں آپ کا کنٹری نیم کیا ہے، پاکستان ہے تو آپ اس طرح پاکستان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو آپ کا سٹی آف برتھ ہے جو بھی سٹی آپ کا جہاں پر آپ پیدا ہوئے وہ ہے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے اب یہاں پر ڈیرہ غازی خان سلیکٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد آپ کا جو ریلیجن ہے اسلام ہے یا پھر ہندو ہیں آپ لوگ یا پھر کرسچن ہیں یا جو کچھ بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. تو میں یہاں پر کیا لکھ رہا ہوں، میں مسلم ہوں تو میں یہاں پر اپنا ریلیجن لکھ رہا ہوں اسلام. اس کے بعد نیشنلٹی میں آ جائے گا آپ کون سے آئی ڈی کارڈ یا آپ کے پاس جو آئی ڈی کارڈ ہے پاسپورٹ ہے کون سے ملک ہے. تو آپ یہاں پر آف کورس میرے پاس پاکستانی ہے، میں پاکستان کا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ رکھتا ہوں تو میں یہاں پر پاکستانی کا. اس کے بعد نیٹیو لینگویج کا مطلب ہوتا ہے جو لینگویج آپ بولتے ہیں. نیٹیو لینگویج مطلب جو آپ کی کنٹری، ویسے پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ تو اردو ہے. باقی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں پشتو، اس کے بعد پنجابی، سرائکی، بلوچی، جو مختلف زبانیں آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں بولی جاتی ہیں. تو بہتر ہوتا ہے کہ اردو ہی لکھ لیں. اس کے بعد ہوتا ہے آپ کا پاسپورٹ نمبر جو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو آپ اس طرح کا جیسے ہے سیم ٹو سیم بڑی کیئرفل ہو کر لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے اندر اگر غلطی ہو گئی تو آپ کی اسکالرشپ کینسل ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے ڈیٹ آف ایکسپائریشن. یہاں پر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ڈیٹ آف ایکسپائری بھی لکھی ہوگی تو آپ اس کو بھی ایڈ کر لیں گے.
یہاں سے ایک سلیکٹ کر کے اس کے بعد آپ نے سیدھا آنا ہے کہ آپ کی جو ٹیلی فون نمبر ہے، سب سے پہلے آپ نے کنٹری کوڈ ایڈ کرنا ہے، جیسے کہ پاکستان کنٹری +92 ہے، اس کے بعد جو بھی نمبر ہے زیرو کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ نے کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ای میل دینی ہے، جو ای میل آپ کے ایکسیپٹینس لیٹر کے اوپر ہوتی ہے، بہتر ہوتا ہے وہ یہاں پر وہ آپ ای میل دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد الٹرنیٹ ای میل کا مطلب ہوتا ہے کوئی دوسری ای میل جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، اگر یہاں سے آپ ریسپانس نہیں کرتے تو یہ اس ای میل کے ذریعے آپ سے رابطہ۔ اس کے بعد وی چیٹ آئی ڈی، اگر آپ کے پاس وی چیٹ ہے تو آپ اس کا وی چیٹ آئی ڈی اپنی لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس اسکائپ یوز کرتے ہیں تو اسکائپ نمبر بھی آپ اپنا لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایڈریس، ایڈریس کے اندر ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کا جو ہوم ٹاؤن ہوتا ہے، ٹاؤن ہوتا ہے، جیسا کہ ولیج، ہمارا ولیج تو ہے جس طرح میں نے لکھا ہوا ہے کوٹ مبارک۔ اس کے بعد یہ میں نے فرضی ویسے لکھا ہوا ہے، تو اس کے بعد آتا ہے کہ چک نمبر ہوتا ہے، جیسے مختلف ہوتے ہیں ولیج، چک، محلہ، ٹاؤن، تو آپ لکھ سکتے ہیں بلاک نمبر، جیسے کہ شہروں کے اندر ہے تو بلاک نمبر 20، 22، 23، 40، 45، اس طرح بلاک نمبر تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوما ڈالنے کے بعد اس کے بعد تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہمارا تو ڈیرہ غازی خان ہے، اس کے بعد لکھنا ہوتا ہے یہ کوما ڈال کے پروونس پنجاب ہے، اس کے بعد لکھنا ہوتا ہے اپنا کنٹری پاکستان۔ یہ ہونے کے بعد آپ اپنا لکھ سکتے ہیں ایمرجنسی کانٹیکٹ انفارمیشن کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں، ویسے جو آپ کو بہتر بتاؤ، جو پوسٹ آفس جس کے ذریعے آپ کو یہ اپنا جو ہے نا آپ ڈاک حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ اپنی انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ جو آپ کا پوسٹ آفس کا جیسا کہ جو آپ کا قریبی پوسٹ آفس ہوتا ہے آپ اس کی کیونکہ ڈاک بھیجی جاتی ہے نا، ایڈمیشن لیٹر کچھ اس طرح کے جو چائنا سے بھیجے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ بہتر ہوتا ہے کہ صحیح صحیح ایڈ کریں تاکہ جہاں سے آپ وہ پھر سارے ڈاکومنٹس حاصل بھی کر سکیں، ایڈمیشن لیٹرز وغیرہ۔ تو اس کے بعد ہوتا ہے ایمرجنسی کنٹیکٹ کے اندر آپ اپنے والد کا نام، اپنے پیرنٹس، فادر مدر، آپ اپنے مختلف نام جس کا آپ چاہیں، دوست کا، کلی کا، جس کا آپ چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے اپنا لکھ دیا احمد، اور جینڈر اس کا ہے میل فیمیل، تو میں نے اپنے بھائی کا نام لکھ دیا ہے، یہ فرضی نیم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میل ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی بہن کا، بھائی کا، کسی کا انکل، آنٹ، کزنس، کسی کا بھی نام لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر سلیکٹ کریں گے تو آپ کو سامنے نظر آئیں گے آپشن نظر آئیں گے کہ اس طرح ہے، اس طرح آپ سب سے پہلے جو ہے نا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اپنے بچوں کا نام لکھ سکتے ہیں، چائلڈ کلیگ، آپ کا کوئی یونیورسٹی فیلو ہے یا آپ کا کوئی جو بندہ مطلب پاکستان کے اندر ہے آپ اسی کا ایڈ کرنا ہے۔ کلیگ کے اندر آپ کا کوئی یونیورسٹی فیلو، آپ کسی کمپنی میں، اسکول میں جاب کرتے ہیں، کالج میں، تو آپ کا ٹیچر ہے، کوئی آپ کا فیلو ٹیچر ہے تو آپ اس کے بارے میں، کلیگ کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ فرینڈ، کسی دوست کے بارے میں، ادر آپ نام بتانا چاہیں تو ادر آپ لکھ سکتے ہیں۔ ادر فیملی ممبر میں جیسے کہ انکل، آنٹ، ماموں، مامی، چچا، چاچی، اس کے بعد آتا ہے جو بھی کزنز، جو بھی آپ چاہیں، پیرنٹ کے اندر فادر یا مدر آئے گا، سبلنگس کے اندر ہوتا ہے آپ اپنے کسی بہن یا بھائی کا نام لکھ سکتے ہیں، اور اسپاؤس کے اندر آتا ہے آپ اپنی وائف کا نام لکھ سکتے ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں۔ تو میں نے یہاں پر اپنے بھائی کا نام لکھا تو میں سبلنگ کرتا ہوں، اگر میں ویسے بہتر ہوتا ہے کہ فادر مدر کا نام نہیں لکھ دیں، جو جس کا کانٹیکٹ ایکٹ ہے وہ مطلب آپ کا بھائی ہے یا جو بھی۔ تو اس کے بعد آپ اپنے بھائی کا ٹیلی فون نمبر، کنٹری کوڈ ایڈ کرنے کے بعد اپنے بھائی کا فون نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد اپنے بھائی کی جو ہے نا آپ نے لکھنی کیا ہوتی ہے ای میل ایڈ کرنی ہوتی ہے یہاں پر نے جو بھی آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے اسی کی ای میل ایڈ کریں گے۔ آپ اپنے فادر مدر اگر سلیکٹ کریں گے تو ان کی ای میل دیں گے، اگر ان کی ای میل نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کی کوئی کسی بھی فرد کی ای میل ڈال سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، مطلب ایسا انفارمیشن دینی ہے جو ایکٹیو رہے، مطلب آپ کا کوئی ایمرجنسی ہو اللہ معاف کرے تو وہ آپ کا جو ہے نا آپ کے بارے میں جان سکیں، ان کو مطلب میسج پہنچ جائے، تو اس طرح پھر ایمرجنسی کانٹیکٹ تو آپ کا بہن بھائی ہے تو ان کا ظاہر سی بات ہے آپ کا سیم ہی ایڈریس ہوگا، پوسٹ آفس جو آپ کا ہوگا یا پوسٹ ایڈریس ہوگا، تو آپ نے اس طرح وہ سارا کا سارا دینا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے سیو، اینڈ سیو کے اوپر کلک، اس کے بعد آپ چلے جائیں گے ایجوکیشن اینڈ امپلائمنٹ ہسٹری کے اوپر، یہ ہے سیکنڈ پورشن۔ تو سیکنڈ پورشن میں اب یہاں پر جو آپ نے مطلب کرنٹلی جو آپ لوگوں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے، جو آپ کے پاس جو ہے نا اپ ڈیٹڈ ڈگری ہے، تو اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے تو آپ ایف ایس سی کی ہے تو آپ یہاں پر سینئر ہائی اسکول لکھیں گے، اگر
آپ نے اپلائی کرنا چاہتے ہیں بیچلر کے لیے چائنا میں، تو آپ یہاں پر سینئر ہائی اسکول سلیکٹ کریں گے۔ اگر آپ چائنا میں جو ہے نا ماسٹر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر سلیکٹ کریں گے بیچلر، کیونکہ آپ نے بی ایس کمپلیٹ کی ہے، تو بی ایس بیچلر یہاں پر۔ اگر آپ جو ہے نا اپلائی کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹرل ڈگری کے لیے، تو آپ نے یہاں پر سیدھی سی بات ہے جو آپ کے پاس ڈگری ہو یہاں پر، اگر آپ نے ایف ایس سی کمپلیٹ کیا ہے تو سینئر ہائی اسکول، اگر آپ نے بی ایس کمپلیٹ کیا ہے جو آپ کے پاس ابھی ڈگری ہے تو آپ نے بیچلر، اگر آپ نے ماسٹر ایم فل پاکستان سے کیا ہے تو یہاں پر آپ ماسٹر ڈگری سلیکٹ کریں گے۔ اگر آپ نے پاکستان سے ڈاکٹرل پی ایچ ڈی کی ہے تو یہاں پر ڈاکٹرل ڈگری سلیکٹ کریں گے۔ تو میں نے تو پاکستان سے ابھی بی ایس کیا ہے اور میرے پاس بی ایس کی ڈگری ہے، تو میں اب یہاں پر بی ایس بیچلر ڈگری سلیکٹ کر دیا۔ میری جو فیلڈ آف اسٹڈی ہے، میں نے بی ایس انگلش کیا ہے تو میں یہاں پر انگلش ڈال دوں گا۔ اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس کیا ہے تو یہاں پر کمپیوٹر سائنس لکھیں گے۔ اگر آپ نے آئی ٹی کیا ہے تو آئی ٹی لکھیں گے، زوالوجی، باٹنی، فزکس، کیمسٹری، جو بھی آپ کے پروگرامس ہو ڈفرینٹ پروگرامس تو آپ سلیکٹ کر دیں گے۔ اگر آپ نے پاکستان میں جو ہے نا اس کے بعد آپ نے ڈگری کی کہاں کون سی کنٹری میں، پاکستان سے ظاہر سی باتیں کی ہے تو آپ پاکستان سلیکٹ کروں گا۔ اس کے بعد میں جو یونیورسٹی ہے وہ ہے غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان سے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر بتانا ہے کہ جو آپ کی ڈگری ہے وہ اس ڈگری کا نام کیا ہے، مطلب آپ نے میں نے تو کیا ہے بی ایس، تو اس لیے میں نے یہاں پر لکھ دیا بی ایس۔ اگر آپ نے کرنی کی ہے بی ایس سی تو آپ لکھیں گے بی ایس سی۔ اگر آپ نے کی ہے ایم اے تو یہاں پر لکھیں گے ایم اے، کیونکہ ایم اے انگلش بھی ہوتی ہے، ایم اے اردو بھی ہوتی ہے، تو زیادہ سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایم اے انگلش، کچھ ہوتے ہیں بڑے ریئر ہوتے ہیں جو اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیونکہ بی اے نہیں سلیکٹ کرنی، بی اے ہوتی ہے تو وہ 4 سال 16 سال پوری نہیں ہوتی، تو ایم اے جو ہے نا 16 سال کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے بی ایس، جو بھی ہوتا ہے بی ایس سی ایم ایس سی جو بھی ہوتی ہے۔ ہاں مجھے لگتا ہے ایم ایس سی بھی شاید اسی کے برابر ہوگی بیچلر کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے میں نے 2019 میں جو ہے نا انرولمنٹ میری ہوئی، اور ٹرانسکرپٹ کے پیچھے یہ ڈیٹس لکھی ہوتی ہیں کہ لکھے ہوتے ہیں کہ کون سے سال آپ نے ڈگری یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، تو میں نے 2019 میں ایڈمیشن لیا تھا، منتھ لکھنا ہے، ڈیٹ لکھنی ہے۔ اس کے بعد کب تک میں نے 2023 اگست 2023 میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تھی۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے نیکسٹ پر، یہاں پر آپ سلیکٹ کر لیں گے انٹرمیڈیٹ، جو آپ نے انٹرمیڈیٹ کے سینئر ہائی اسکول کریں گے۔ اس کے بعد فیلڈ آف اسٹڈی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں ایف ایس سی۔ اس کے بعد کنٹری آف انسٹیٹیوٹ، ظاہر سی بات ہے پاکستان، میں نے پاکستان سے کی ہے ایف ایس سی تو یہاں پر پاکستان لکھیں گے۔ انسٹیٹیوٹ نیم جو بھی ہے گورنمنٹ کالج، تو 17 بلاک گورنمنٹ کالج 17 بلاک۔ اس کے بعد ہے ڈیرہ غازی خان، جو صحیح سے آپ کے ادھر لکھا ہوگا سرٹیفکیٹ کے اوپر، رزلٹ کارڈ کے اوپر انٹرمیڈیٹ۔ تو کوالیفیکیشن یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں انٹرمیڈیٹ۔ تو آپ اسمال لیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں یہاں پر کیپٹل لیٹرس یوز کر رہا ہوں، تو آپ جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں اسمال لیٹر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے اس کے بعد میں نے تو 2017 میں جو ہے نا کالج کے اندر داخلہ لیا تھا۔ اب مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ منتھ یاد نہیں ہے تو میں اس کو کرتا ہوں مارچ، تو جو بھی ہوگی۔ تو باقی جو ایگزیکٹ ڈیٹ یہاں پر جو ہے نا میں نے 2018-19 کے اندر جو ہے نا کالج سے ایف اے سی کا ایگزام پاس کیا تھا انٹرمیڈیٹ کا، تو یہ جو ہے نا یہ جو ڈیٹ ہوتی ہے یہ اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے جو رزلٹ کارڈ کے اوپر، یہ آپ نے صحیح سے سلیکٹ کرنی ہوتی ہے۔ جو رزلٹ کارڈ کے اوپر ہے اس کے مطابق آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد ایجوکیشن لیول، اب یہاں پر ادر ایجوکیشن لیول کا مطلب ہے اگر آپ میٹرک کی جو ہے نا انفارمیشن ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں جو ہے نا اگر میٹرک کرنا چاہوں گا سینئر ہائی اسکول تو ہو گیا، باقی میٹرک کا آپشن ہے تو آپ ادر پہ کلک کر کے یہاں پر لکھیں گے فیلڈ آف اسٹڈی، یہاں پر آپ لکھیں گے فیلڈ آف اسٹڈی میٹرک کے اندر ہوتا ہے پاکستانیوں کا زیادہ تر کا ہوتا ہے سائنس گروپ، سائنس گروپ آپ ایڈ کریں گے۔ اگر آپ نے سائنس کیمسٹری بیالوجی اور فزکس پڑھی تو سائنس گروپ، اگر آپ نے آرٹس کی تو آپ لکھیں گے
جیسا کہ آپ کے پاس نہیں ہوتی تو آپ کریں گے آرٹس گروپ. اگر آپ کا تھی کمپیوٹر تھی تو اس کے کمپیوٹر کا گروپ جس طرح ہوتا ہے مختلف کنٹری آف انسٹیٹیوٹ وہ بھی آپ کا پاکستان ہی آئے گا. اس کے بعد آپ کا انسٹیٹیوٹ نیم جو جس آپ نے گورنمنٹ آپ یہاں پر لکھ لیں گے اپنے انسٹیٹیوٹ کا گورنمنٹ سٹی بوائز اسکول نمبر 1 نمبر 1 ٹھیک ہے. دانش بوائے اسکول جس طرح ہوتا ہے مختلف اس کے بعد مختلف جو جہاں سے بھی آپ نے میٹرک کیا ہے تو وہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں. کوالیفیکیشن اس بات ہے یہاں پر میٹریکولیشن ہی آئے گا. میٹریکولیشن اگر آپ میٹرک کی انفارمیشن دینا چاہیں تو آپ کی مرضی, اگر آپ نہ بھی دینا چاہیں تو کوئی بات نہیں. تو میں نے 2017 میں وہاں پر ایڈمٹ ہوا تھا تو یہاں پر ہوگا شاید 2015 ہی ہوگا جب میں نے میٹرک میں اسکول میں گیا تھا, مطلب 9th میں جب میں نے قدم رکھا تھا تو شاید 2015 ہی ہوگا. اس کے بعد ہے یہ پھر چلا ہوگا 2017 تک, جو میں نے 2017 میں جو ہے نا میٹرک کمپلیٹ کر لی تھی. تو اس طرح ہوتا ہے. تو میٹرک کی جو کمپلیشن جو سیٹ وہ رزلٹ کارڈ ہے اس کے اوپر ڈیٹ صحیح سی لکھی ہوتی ہے, تو آپ نے اسی کے دیکھ کر جو ہے نا یہاں پر جو جو اینڈ ڈیٹ ہوتی ہے نا وہ آپ نے سرٹیفکیٹس آپ کے پاس ہوں گی تو آپ نے پر جا کر دیکھ کر لکھ لینی ہے. اس کے بعد ہے امپلائمنٹ ہسٹری. امپلائمنٹ ہسٹری میں جیسے کہ آپ نے کسی کالج کے اندر جو ہے نا انٹرنشپ کی ہے تو آپ وہاں پر لکھ سکتے ہیں. اگر کسی اسکول کے اندر آپ نے ٹیچنگ کی ہے تو اسکول کا نام, اگر کسی کمپنی اچھی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں جہاں سے آپ کو سرٹیفکیٹ ملا ہے یا مل سکتا ہے تو یہ آپ پہلے سرٹیفکیٹ لے لیں گے. تو یہاں پر پھر آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اپنی کمپنی کا نام. تو میں نے کالج کے اندر جو ہے نا انٹرنشپ کی تھی تو میں نے کالج کا نام لکھا ہے. اس کے بعد میں نے جو ہے نا ورک انگیجڈ تو میں نے ٹیچر کی جو ہے نا ہیلپ کرتا تھا, تو ان کے لیکچرس لیتا تھا کالج کے اندر, تو ٹیسٹ ارینج کرتا تھا. تو ویسے میں نے انٹرنشپ کی ہے تو میں یہاں پر لکھ دوں گا انٹرنشپ. تو اس کے بعد میں جو ٹائٹل یا پوزیشن تھی تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں انٹرن. تو بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو یہاں پر غلطی کرتے ہیں, وہ لکھتے ہیں انٹرنی. یہ جو ورڈ انٹرنی ہے آپ گوگل پر جا کر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی قیدی جو قید کے اندر بند ہوتا ہے, کوئی قیدی جو اس نے جرم کیا ہو. تو انٹرنی آپ نے بالکل نہیں لکھنا, تو آپ نے لکھنا ہے صرف انٹرن. اس کے بعد میں نے 1 سال کی ہے 2023 سے, جنوری 2023 سے کی ہے. تو جو ہے نا اس کے بعد میں نے جو ہے نا ختم کی تھی 2024 ستمبر کے اندر. تو یہ آپ نے جو سرٹیفکیٹ کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوگی مینشن تو وہ آپ بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کریں گے ویریفائی اینڈ سیو. اس کے بعد ہمارا جو یہ ڈیٹس جو ہے نا سرٹیفکیٹ کے اوپر جو ہے آپ کا ایکسپیرینس لیٹر ہوگا, ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اس کے مطابق آپ نے دیکھ لکھنی ہے. اس کے بعد آپ آئیں گے ویریفائی سیو کرنے کے بعد, اس کے بعد آپ آئیں گے ادر کنٹیکٹس کا مطلب ہے کہ تھرڈ پوزیشن کے اندر آپ انٹر ہو جائیں گے. تو آپ نے چلے جانا ہے کہ یہاں پر وہ کہتا ہے نیم آف کنٹیکٹ پرسن اور آرگنائزیشن ان چائنا. تو کوئی اگر آپ کا دوست جاننے والا جو چائنا کے اندر ہے آپ کا اس کے ساتھ کنٹیکٹ ہے, بات چیت ہوتی, تو آپ یہاں پر اس کا نام لکھ سکتے ہیں اپنے دوست کا جو بھی چائنا کے اندر ہے جس کو آپ جانتے ہیں, اور اس کا ٹیلی فون نمبر اب بھی آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں پر لکھ دیں گے. اس کے بعد پہلے کنٹری کوڈ ایڈ کریں گے. اس کے بعد جا کر جو ہے نا آپ نے لکھنا ہوتا ہے یہ سارا کچھ کنٹری کوڈ ایڈ کرنے کے بعد جو بھی اس کا نمبر ہوتا ہے آپ نے یہاں پر لکھ دینا. میں فرضی لکھ رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے اس کی ای میل ایڈ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد فیکس نمبر ہے تو وہ ایڈ کر دیں, اور اس کا ایڈریس. اگر آپ کے پاس کوئی آپ کا جانے والا دوست چائنا میں نہیں تو آپ کے پاس ایکسیپٹنس لیٹر تو ضروری ہوگا. تو اس ایکسیپٹنس لیٹر کے اوپر جو ہوتا ہے, میں نے اس طرح سے اپنے سپروائزر کی انفارمیشن دی تھی. تو میرا جو میں نے اپنے سپروائزر کا نام لکھا. اس کے بعد سپروائزر کا جو کنٹری کوڈ جو ایکسیپٹنس لیٹر کے اوپر, تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو ہوتا ہے تو اپنے ایکسیپٹنس جو اپنے ٹیلی فون نمبر اپنے سپروائزر کا دیکھ لینا ہے تو وہ لکھ لینا ہے. اس کے بعد اپنے سپروائزر کی ای میل لکھنی ہے. اس کے بعد فیکس نمبر موسٹلی تو سپروائزر کا ایکسیپٹنس لیٹر پہ کے اوپر نہیں ہوتا, اگر ہے تو لکھ لیں
ورنہ اس کو بلینک چھوڑ دیں۔ اس کے بعد ایڈریس آپ نے اس طرح لکھنا ہوتا ہے کہ آپ یونیورسٹی کے پورٹل کے اوپر چلے جائیں گے، کسی بھی یونیورسٹی کے، تو وہ جو مطلب جیسا کہ جس یونیورسٹی سے آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر ملا ہے اسی یونیورسٹی کے اندر آپ چلے جائیں گے، اور وہاں جا کر اس کے اینڈ میں نیچے لکھا ہوتا ہے یونیورسٹی کا ایڈریس، تو وہاں سے کاپی کر کے آپ یہاں پر اگر پیسٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ پی آر چینا، ہنان سٹی ڈسٹرکٹ ہنان، تو اس طرح زینگزو یونیورسٹی مختلف ہوتا ہے، تو آپ یہاں پر آ کر سلیکٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد اسپاؤس نیم، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی کا نام لکھیں گے، اگر نہیں شادی شدہ تو ناٹ اپلیکیبل، تو اس کو بلینک چھوڑ دینا ہے۔ اگر شادی شدہ ہے اپنی بیوی کا نام لکھیں گے، اس کی ایج لکھیں گے آئی ڈی کارڈ کے مطابق، اس کا جو آکوپیشن ڈاکٹر ٹیچر، یا پھر اگر کوئی کام نہیں کرتی تو ہاؤس وائف لکھ لیں گے۔ اگر اس کے بعد اپنے فادر کا نام لکھیں گے آئی ڈی کارڈ کے مطابق، اس کی جو ایج ہے کتنے سال بنتی ہے تو وہ لکھ لیں گے کاؤنٹ کر کے۔ آپ کا فادر ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، فارمر ہے، جو کچھ بھی ہے تو آپ یہاں پر لکھیں گے۔ کارپینٹر مختلف جیسے کہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ کا نام یہاں پر لکھیں گے، اس کی ایج لکھ لیں گے کاؤنٹ کر کے جو آئی ڈی کارڈ کے۔ اس کے بعد اگر آپ کی والدہ ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، جو بھی ہے تو آپ وہ لکھیں گے، یا کوئی آپ پروفیشنل نہیں ہے تو آپ اپنی والدہ کا نام صرف ہاؤس وائف بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ویریفائی اینڈ سیو پہ کریں گے کلک۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ویریفائی اور سیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے نا کچھ انٹرفیس آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کو جو ہے نا نظر آئے گا، یہ میرا تو واپس پہ چلا گیا ہے تو میں اس کو دوبارہ جو ہے نا، تو آپ کو دوبارہ اس طرح جب آپ کریں گے ویریفائی سیو کے کلک کرنے کے بعد آپ دبائیں گے یہ فنش والا بٹن، تو اس طرح یہ فنش اب جب آپ کریں گے تو اس طرح پھر آپ کو نظر آئے گا ایڈٹ پرسنل ڈیٹیلز، تو یہ ہمارا پورشن پورا ہو گیا۔ اب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں ٹائپ بھی ایپلیکیشن کو، تو